ایک یہودی کا لڑکا ایک اللہ کے پیارے کے دور میں تھا اور اس اللہ کے پیارے کا چہرہ دیکھ کر کے اسے محبت ہو گئی، اور محبت ایسی ہوئی کہ سوتا ہے تب اسی کا دیدار اور چلتا ہے تو سامنے اسی کو وہی نظر آتا ہے۔ جب کوئی کسی کے دل پر قبضہ کر لے تو پھر اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ کیسے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ایک دن فرمایا اپنے مرید خواجہ فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ ایسا کرو فرید الدین، میرے پیر تمہارے دادا پیر خواجہ معین الدین چشتی دہلی آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کا اور ان کے استقبال کا انتظام کرو۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اہتمام کیا اور مجلس استقبال منعقد کی، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ اب کھانے کا دسترخوان لگا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے فرید الدین، ذرا وہ سامنے تشت رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور اپنے دادا پیر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دو۔ حضرت خواجہ فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تشت اٹھائی اور سامنے سے چل کے آئے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی۔ کاندھا پکڑ لیا، کیا کہا تھا فرید الدین، تم سے میرا پیر آیا ہوا ہے، ان کی ضیافت کیجئے، تم نے تشت میرے سامنے رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ۔ آواز نہیں آتی فرید الدین، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، فرید الدین سنتے نہیں ہو، اور سسکی بند گئی۔ اٹھائی تشت، کھڑے ہوئے، پھر خواجہ قطب الدین کے قدموں میں رکھ دی۔ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں فرید الدین پاگل ہو گیا، تشت معین الدین کے سامنے رکھنی ہے، میرے سامنے کیوں؟ پھر بیٹھ گئے۔ جب یہ 3 یا 4 مرتبہ ہوا تو سرکار خواجہ غریب نواز خود کھڑے ہوئے، فرید الدین کو اٹھایا، ماتھے کو چوما اور قطب الدین سے کہا، قطب الدین اسے ملامت مت کر، تیری محبت میں ڈوب گیا، اسے معین الدین نہیں قطب الدین نظر آتا ہے۔ اسے ملامت مت کر، اب یہ جسے دیکھتا ہے اپنے پیر سے آگے دکھتا ہی نہیں، اس سے آگے اسے دکھتا ہی نہیں۔ تو جب بندہ کسی کو دل دے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے قلب پر کسی کا اجارہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی لڑکے کے دل پر بھی کسی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے باپ نے 1-2 دن اگنور کیا، 2-4 دن ویسی نظر انداز کر دیا، 5-6 دن کے بعد اسے ٹوکنا شروع کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سامان لاتا ہے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، تجھ سے سودا منگاؤ گھر تک نہیں آتا، آخر ماجرا کیا ہے؟ لیکن وہ خاموش۔ اس اللہ کے پیارے کی محبت اس سے زبان حال سے بیان نہ کی جا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ بستر مرگ پر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کے آخری دن گننے لگا۔ باپ
اگرچہ یہودی تھا لیکن باپ کی شفقت مذہب کے آڑے آئی اور کہا کہ اے بیٹا ذرا بتا تو کس کا دیوانہ ہوا؟ اگر کوئی لڑکی ہے تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی دنیاوی چیز ہے تو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، تجھے مرتا ہوا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے باپ اگر تو میری دل کی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے تو مدینے کے سردار محمد الرسول اللہ کو لے آؤ۔ زندہ باد زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ یہودی ہے، یہ دیکھا کہ وہ محبت کرتا ہے۔ کھڑے ہوئے، عمر اٹھ، عثمان اٹھ، علی اٹھ، ابو ہریرہ اٹھ، آج چل۔ دنیا نے دیکھا، آج تک تو مثالیں یہ دیکھی ہوں گی کہ شمع کے پاس پروانے آتے ہیں، لیکن اس دنیا کے حیرت زدہ پردے نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پروانہ وہیں تھا، شمع چل کر کے اس کے پاس آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام جانثاران کو لے کر جو اس وقت موجود تھے چل دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا قسمت ہے اس نوجوان کی، اس کے قدموں پہ ہم قربان۔ اللہ اکبر، کیا قسمت ہے۔ ساری زندگی یہی دعا کرتے ہیں کہ مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور اگر اس لائق نہیں تو یا رسول اللہ کم سے کم خواب میں آ کر ہی دیدار کرا دو۔ لیکن وہ کیسا نصیب والا تھا کہ مدینے والے اپنے جانثار کو لے کر کے خود اس کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کے گھر پہ پہنچے، دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر ہے۔ سرکار کیا لب و لہجے سے نکلی ہوئی آواز جب اس کے کان میں پڑی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ برسوں کا بیمار نہیں، ابھی پرسوں کا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی دوبارہ جان میں جان آ گئی۔ پہلے تو اٹھانے بٹھانے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا تھا، نبی کی آواز سن کے خود اٹھ کے بیٹھ گیا، خود اٹھ کے بیٹھ گیا، خود اٹھ کے بیٹھ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرکار پہنچے، لٹال دیا اور فرمایا کہ اب تو ہم سے محبت جب اتنی کرتا ہی ہے تو ہماری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری جان، تمہارے قدموں پہ ہم قربان، ہم تو مر ہی تمہارے لیے رہے تھے، ہم تو زندہ بھی تمہارے لیے ہیں، دیر کس بات کی ہے؟ اے آمنہ کے لال، کلمہ پڑھائیے، غلاموں میں داخل کر لیجیے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا، عمر فاروق اعظم نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، عثمان ذوالنورین نے دیکھا، ابو ہریرہ نے دیکھا، حضرت بلال نے دیکھا۔ ادھر کلمہ پورا ہوا، ادھر اس کی زندگی تمام ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دل دیا جاتا ہے نا تو وہ نبی ہیں، نبی، وہ جانے جاں ہیں، وہ جانے عالم ہے۔ وہ تم نے دل دیا کسی دنیا والے کو، تم نے دل دیا کسی لڑکی کو، جب تم نے اس کو دل دیا تو وہ تمہارا دل لے کے بے وفا ہو گیا۔ قسم خدا کی، ایک بار مدینے والے کو دل دے کے دیکھو، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ تو قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں بھی تمہیں گلے سے لگانے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی بے وفا نہیں ہے، دل دے کے تو دیکھو، دل دے کے دیکھو۔ جب تمہاری ماں نہ سنے، قسم خدا کی، سید ریحان کا گریبان تھام لینا، اگر تپتی ہوئی دھوپ میں آمنہ کا لال نہ تھام لے۔ لیکن شرط ہے
کہ ایک بار دل دے کے دیکھو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔